عمران خان کو محفوظ کھانا اور بنیادی سہولیات دینے کی درخواست کی جلد سماعت کے لیے عدالت میں درخواست دائر۔ چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 66 روز گزر چکے ہیں۔ عمران خان مسلسل 66 روز سے سخت ترین جیل کاٹ رہے ہیں۔ ان کو عام قیدیوں کے برابر کی سہولیات بھی نہیں دی جا رہی۔ اس غیر انسانی سلوک کے خلاف چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے عدالت میں درخواست جمع کروائی تھی، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے سماعت کر کے کئی ہفتوں سے فیصلہ محفوظ کر لیا ہوا ہے۔ آج عمران خان کے وکلاء نے اس درخواست کی جلد سنوائی اور فیصلے کے لیے دوبارہ عدالت میں درخواست جمع کروا دی ہے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ اس وقت سب سے ضروری درخواست عمران خان کی محفوظ زندگی کو یقینی بنانا ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود اڈیالہ جیل حکام کا عمران خان کی بیٹوں سے بات کروانے سے انکار۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمران خان کی بیٹوں سے فون پر بات کرانے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ملزمان کی بیرون ملک بات کرانے کی اجازت نہیں۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے 18 اکتوبر تک جیل سے SOP طلب کر لیے ہیں۔ اٹک جیل حکام نے بھی اس سے قبل یہی جواب دیا تھا۔ عمران خان کے وکلاء کا اس پر کہنا ہے، عدالت حکم دے تو جیل والے کون ہوتے ہیں؟ کوئی بھی بہانہ بنانے والے جوڈیشل بندہ ہوتا ہے تو عدالت کی کسٹڈی میں ہوتا ہے۔ عدالت کو اپنا حکم منوانا چاہیے، تبھی عدالت کی عزت ہوگی۔ اگر عمران خان کو جیل میں کچھ ہوا تو ذمہ دار ٹرائل جج، جیل حکام اور دیگر متعلقہ حکام ہوں گے۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے عمران خان کی جیل میں صحت کے متعلق بتایا، جیل کے اندر جن حالات میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے، ان حالات کی وجہ سے جسمانی فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن وہ ٹھیک ہیں، دلیری سے اور ڈٹ کے جھوٹے مقدموں میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ انہیں بلڈ پریشر سمیت کوئی بھی بیماری نہیں ہے۔ ان کو جن حالات میں جان بوجھ کر رکھا جا رہا ہے، اس سے ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ محفوظ کھانے کے حوالے سے ہماری درخواست کو لٹکایا ہوا ہے۔ اگر خان صاحب بیمار ہوئے یا ان کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار ٹرائل جج سمیت جیل انتظامیہ اور دیگر جو متعلقہ حکام ملوث ہیں، سب ہوں گے۔ افسوس، ہمارے اداروں نے ہماری روایات کو پامال کیا ہے۔ ڈیلی ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے سابقہ MNA جنید اکبر نے کہا، میں آج عمران خان کو چھوڑ دوں، میرے ساتھ 10 لوگ بھی نہیں آئیں گے۔ ووٹ بینک صرف عمران خان کا ہے۔ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑا بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں، لیکن اگلی نسل مکمل بے خوف ہے۔ افسوس، ہمارے اداروں نے ہماری روایات کو پامال کیا ہے۔ عمران خان کا ساتھ نبھانے والے شیخ رشید تاحال اغوا۔ لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی بینچ کے سامنے آج شیخ رشید اغوا کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ شیخ رشید تاحال نہیں ملے، 3 ہفتے کا مزید وقت دیا جائے۔ عدالت نے 3 ہفتے کے بجائے 18 اکتوبر تک کا وقت دے دیا۔ شیخ رشید کا واحد قصور عمران خان کے ساتھ وفا نبھانا ہے۔ عثمان ڈار کے بعد صداقت علی عباسی کا انٹرویو بھی سوشل میڈیا پر آدھے گھنٹے کے اندر ایکسپوز ہو گیا۔ صداقت علی عباسی کا انٹرویو ان کی رہائی سے قبل ریکارڈ کیا گیا اور گزشتہ رات آن ایئر کیا گیا۔ انٹرویو کو تازہ بنانے کے لیے اینکر کو ابتدائیہ نئے سرے سے ریکارڈ کرنا پڑا، مگر اینکر اپنی ٹائی تبدیل کرنا بھول گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انٹرویو رہائی سے قبل زبردستی ریکارڈ ہوا۔ صداقت علی عباسی کے الزامات کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی 9 مئی کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی، جس میں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا حکم ہے پرامن رہنا ہے۔ مسلسل ناکام جلسوں کے بعد نون لیگ نے لاہور میں سارے جلسے منسوخ کر دیے۔ مسلم لیگ نون نے اپنے بغور اشتہاری لیڈر کی واپسی پر استقبال کے لیے جلسے جلوس شروع کیے۔ تحریک انصاف پر اجتماعات کی پابندی لگوائی، عوام کو کھانے موٹر سائیکلوں کے لالچ دیے، مگر عوام نے ہر چال کو مسترد کر دیا۔ نون لیگ کے سارے جلسے مکمل ناکام رہے، جس کے بعد آج نون لیگ نے اگلے تمام جلسے منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان اور لیڈران عدالتی بے رحمی کے شکار۔ عمران خان کا ساتھ دینے والے اور 9 مئی کے بعد ڈٹ کر ریاستی فساد کا مقابلہ کرنے والے ہزاروں کارکنان 150 روز سے زائد سے غیر قانونی طور پر گرفتار ہیں۔ شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، ڈاکٹر یاسمین راشد، خدیجہ شاہ، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، طیبہ راجہ، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ، حلیم عادل شیخ گرفتار، جبکہ بیرسٹر حسان نیازی، شیخ رشید، اویس یونس، عبدالکریم خان سمیت دیگر لوگ تاحال لاپتہ ہیں۔ عدالتوں میں تمام کارکنان اور لیڈران کے کیسز مسلسل تاخیر کا شکار کیے جا رہے ہیں۔ نون لیگ کے بجلی کے مہنگے منصوبوں کی قیمت قوم کئی سال تک ادا کرتی رہے گی۔ سینئر صحافی عدنان عادل نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، ہبکو نجی پاور کمپنی IPP حکومت کو بجلی کا 1 یونٹ 40 روپے میں بیچتی ہے۔ 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال میں کمپنی نے 62 ارب روپے کا منافع کمایا۔ ایسے IPPs کے باعث بجلی مہنگی ہوئی۔ جن حکمرانوں نے یہ منصوبے لگوائے وہ کک بیکس کھا کر عیش کر رہے ہیں اور عوام خمیازہ بھگت رہے ہیں۔
پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت نے ملک کے نوجوانوں سے امید بھی چھین لی۔ پاکستان میں بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری، سیاسی عدم استحکام سے نوجوانوں میں بیرون ملک جانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں برین ڈرین کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کے 16 ماہ میں لاکھوں پاکستانی ملک چھوڑ گئے۔ صرف جنوری سے اگست تک 5 لاکھ سے زائد نوجوان ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ روٹی کی قیمت پھر بڑھ گئی، مزید اضافے کا امکان۔ کوئٹہ میں تندور مالکان نے 240 گرام والی روٹی کی قیمت 60 روپے مقرر کر دی۔ قیمتوں میں مزید اضافے کا اشارہ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق کوئٹہ کے تندور مالک کی طرف سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث روٹی کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تندور مالکان کے مطابق روٹی کی قیمتوں میں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا۔